السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 اکتوبر 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آنے والی نئی اپڈیٹ بہت ہی دلکش اور دل نشین ہونے والی ہے۔ چلیے اس وقت کی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ تاریخی لمحے کا اعلان۔ علم، روحانیت اور تقوی کا مرکز دارالعلوم دیوبند، جو نہ صرف بر صغیر ہند بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے دینی بصیرت، روحانی تربیت اور متوازن فکر و عمل کا ایک درخشاں مینار ہے۔ اسی مقدس سرزمین پر ایک تاریخی اور نہایت اہم موقع آنے والا ہے۔ عقیدت و مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ 11 اکتوبر بروز ہفتہ دارالعلوم دیوبند میں ایک نہایت اہم اور باوقار اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں امارت اسلامیہ افغانستان کے معزز وزیر خارجہ حضرت مولانا امیر خان متقی دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں گے۔ حضرت کا یہ قدم نہ صرف دارالعلوم دیوبند کے لیے باعث فخر ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے علم، روحانیت اور باہمی فکری تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، امت مسلمہ کی اتحاد، ہم آہنگی اور دینی خدمات کے فروغ کے لیے اسے باعث رحمت بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طالبان وزیر خارجہ دارالعلوم دیوبند میں۔ طالبان سرکار کو تسلیم کرنے کی سمت بھارت کا ایک قدم۔ افغانستان پر حکمرانی کرنے والی طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورے سے 2 دن پہلے ہندوستانی حکومت طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے ایک قدم قریب آ گئی۔ ایک علاقائی گروپ پہلی بار رکن کے طور پر ملا امیر خان متقی کو ہندوستان نے تسلیم کیا۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق ملا امیر خان متقی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممنوعہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، ان کو ہندوستان جانے کی خصوصی اجازت دے دی گئی تھی۔ ملا امیر خان متقی کو حکومت کی طرف سے میزبانی سمیت دورہ کرنے والے وزیر خارجہ کے طور پر مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ 10 اکتوبر کو بات چیت کے لیے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سرکاری مقام حیدرآباد ہاؤس پر ان کا استقبال کریں گے۔ اس بات پر قیاس آرائیوں کے درمیان کہ آیا بھارت کے اس دورے کے دوران طالبان کو حقیقت میں تسلیم کرے گا۔ سابق سفارتکاروں نے اقوام متحدہ کی طرف سے منظور شدہ کسی بھی اقدام کے خلاف خبردار کیا، جبکہ ایک طالبان مخالف سابق افغان وزیر نے کہا کہ اس دورے کو علاقائی اور بڑی طاقت کی دشمنیوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ طالبان کا جھنڈا۔ اس سے قبل منگل کو روس میں ہندوستان کے سفیر ونے کمار نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی میزبانی میں 10 ملکی ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق، چین، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے دیگر نمائندے بھی موجود تھے۔ روس کے علاوہ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور اگست 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے افغانستان میں قائم مقام حکومت کے نمائندے صرف مبصر کے طور پر اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ تاہم منگل کو ہونے والی ملاقات کے بعد جاری کی گئی ایک تصویر میں دیگر قومی مندوبین کے درمیان ملا امیر خان متقی کو دکھایا گیا تھا، اور طالبان کے سرخ، سیاہ اور سبز ترنگے کے بجائے سیاہ اور سفید کلمے والے جھنڈے کو دکھایا گیا تھا، جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا۔ امریکی مطالبہ ناقابل قبول۔ اجلاس کے تمام شرکاء کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ پہلی بار وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد نے ایک رکن کے طور پر اجلاس میں شرکت کی، جس میں مزید اقتصادی تبادلے، انسانی امداد کی فراہمی اور افغانستان کے ساتھ علاقائی روابط کے اقدامات کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر زور دیا گیا۔ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان میں بگرام ایئر بیس کو واپس امریکی فوج کے حوالے کرنے کے مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا گیا کہ انہوں نے افغانستان اور پڑوسی ریاستوں میں اپنی فوجی ڈھانچے کی تعیناتی کے لیے ممالک کی کوششوں کو ناقابل قبول قرار دیا، کیونکہ یہ علاقائی امن اور استحکام کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتا۔ افغان وزیر خارجہ دارالعلوم دیوبند میں۔ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اپنے 6 روزہ دورہ بھارت کے دوران معروف و قدیم تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند بھی جائیں گے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق ملا امیر خان متقی 11 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنے والے ہیں۔ 12 اکتوبر کو تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جانے کے علاوہ ملا امیر خان متقی سے توقع ہے کہ وہ اگلے دن نئی دہلی میں ایک سرکردہ چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں کاروباری اور صنعت کے نمائندوں کے ساتھ مشغول ہوں گے۔ طالبان کی حکومت نے اکثر بھارت کے ساتھ تجارت کو تیز کرنے پر زور دیا ہے، جسے مغرب نواز اشرف غنی حکومت کے خاتمے اور تجارتی نظام میں خلل پڑنے کے بعد نقصان پہنچا تھا۔ کابل دھماکوں سے گونج اٹھا۔
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ جمعرات جمعے کی درمیانی رات دارالحکومت کابل میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ کابل میں دھماکوں کی آواز سے متعلق تحقیقات جاری ہے۔ انہوں نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں مزید کہا کہ کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں، سب خیریت ہے، تاحال کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش ہے کہ ان دھماکوں میں کالعدم تحریک طالبان کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہیں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی دیوبند کا دورہ کریں گے، خفیہ ایجنسیاں الرٹ، افغانی طلباء سے کر سکتے ہیں ملاقات۔ متقی 11 اکتوبر کو سہارنپور جائیں گے، انتظامیہ سے ملاقات کریں گے اور طلباء سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی جمعرات کو نئی دہلی پہنچ گئے تھے۔ وہ 1 ہفتے تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ 11 اکتوبر کو وہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند جائیں گے اور انتظامیہ سے ملاقات کریں گے اور سند حضیض بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ محکمہ انٹیلیجنس بھی چوکس ہے۔ ادارہ صفائی سمیت دیگر تزئین و آرائش کا کام کر رہا ہے۔ بینرز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیمپس کی بڑی سرکلر رائے بریلی میں متقی کے استقبال کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ پولیس اور انٹیلیجنس حکام انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وہیں دارالعلوم دیوبند محتمی کے دفتر کے انچارج مفتی ریحان عثمانی نے بتایا کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی 11 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے دارالعلوم دیوبند پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ افغان طلباء دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس میں بھی زیر تعلیم ہیں۔ مولانا امیر خان متقی ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ دیوبند کے بعد متقی تاج محل بھی جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھے۔ فتویٰ کے شہر کے نام سے مشہور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 کو حاجی سید محمد عابد حسین، فضل الرحمن عثمانی اور مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ محمود دیوبندی تھے اور پہلے طالب علم محمود حسن دیوبندی تھے۔ اس وقت ملک بھر سے 4500 سے زائد طلباء یہاں اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر مسلمان جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ سیاستدان کمیونٹی کی حمایت حاصل کرنے کی امید کے ساتھ دارالعلوم سے رجوع کرتے ہیں۔ راہل اور ملائم سمیت کئی رہنما دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے 2006 میں، ملائم سنگھ یادو نے 2009 میں اور اکھلیش یادو نے 2011 میں دورہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، فاروق عبداللہ کے والد شیخ عبداللہ اور اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت بھی گئے تھے۔ اگرچہ دارالعلوم 2011 کے بعد سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی کے والد کانگریس پارٹی سے 3 بار راجیہ سبھا کے رکن تھے۔ مولانا محمود مدنی نے 2006 سے 2012 تک سماجوادی پارٹی سے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔